اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور تشریف لے کر آئے اور دیکھا خوبصورت چہرہ تھا، قد توانا، جسم تر و تازہ، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان۔ تو حکمرانی کے جتنے عیب تھے سارے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے بڑھ کے آپ نے فرمایا کہ سمامہ کیسے ہو؟ سمامہ کیسے ہو؟ سمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ آپ نے گرفتار کروایا ہے مجھے اور آپ کہتے ہو کہ میں کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تکلیف پہنچی ہے تجھے؟ تو کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ ہے، نہ تمہاری راحت کی کوئی پرواہ ہے مجھے، لیکن جو چیز جی میں چاہے کر لو، جو جی میں آتا ہے وہ کر لو۔ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج ہے، بڑا سخت مزاج ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو کوئی دکھ تو نہیں دیا، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گرفتار ہی کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں اسے کہا۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، اب میری طرف تو دیکھو۔ تو سمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھوں میں؟ کیا بات کرتے ہو؟ جہاں نہیں میں دیکھتا مجھ کو مارا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا اگر تم مجھے مارو گے۔ تو وہ جب باتیں کر رہا تھا نا حضرت سمامہ، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوش میں آئے اور آپ نے اپنی میان، وہ جو تلوار کی میان ہے نا، وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ابھی میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابرو کا اشارہ کریں تو میں اس کی گردن جو ہے نا میں اڑا کے حضور کے قدموں میں رکھ دوں۔ تو میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی نہیں، آپ میری طرف نہ دیکھو پر لیکن میرے مدینے کی طرف دیکھ لو، میرے شہر کی طرف دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے میں نے ایران کو دیکھا ہے، مصر کو دیکھا ہے، کسرا کو دیکھا ہے، میں تیرے شہر کو کیا دیکھوں؟ جہاں میں نہیں دیکھتا میرے حضور رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا چلو۔ دوسرا دن بھی ایسا ہوا، سوال جواب ہوئے کہ میری طرف دیکھو، اس نے کہا کہ میں نہیں دیکھتا۔ خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ چل میری طرف اگر نہیں دیکھتا کوئی بات نہیں ہے، چلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اب اسے آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ اب میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آزاد فرمایا تو اب اس کے دل میں آیا کہ یار کیسا بادشاہ ہے کہ میں اس کو اتنی باتیں سناتا رہا ہوں، اس نے اف تک نہیں کی بلکہ میرے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ تو حضرت سمامہ کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں اٹھا کہ میں اسے دیکھوں تو صحیح، اب تو مجھے اس نے آزاد کر دیا ہے، اب میں اسے دیکھوں تو صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں چلو مجھے آزاد کر دیا ہے، اب دوڑنے لگے، اب دوڑ کے آگے جا رہے ہیں لیکن دل پیچھے آ رہا ہے، دل میرے حضور کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ آگے تقریباً دو تین میل آگے دوڑ کے گئے ہوں گے، لیکن جتنی دوڑ کے آگے گئے تھے، جتنی تیزی کے ساتھ، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پیچھے آئے، اور آگے جب میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا پھر دیکھتے رہ گئے۔ آفا کہا گردی دام میرے بتاں ورزی دام، بسیار خوباں دی دام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ بڑے بڑے تاجوں والے بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والے بھی دیکھے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کا چہرہ ہے ایسا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہے سمامہ جاتا نہیں ہے۔ تو
کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نہیں تھا تب میں نہیں گیا، اب تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب میں کیسے جاؤں؟ تو آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا۔ تو دوستان محترم، میرے حضور تو رحمت للعالمین ہیں، جو ایک مرتبہ میرے حضور کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔